ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی زبردست بچے نے پیش کیا. اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے. اور بہت سارے نماز سے نوازا گیا ہے. اللہ تعالی کار خیر میں جن صاحب نے حصہ لیا، اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب مل جائے اگر کوئی عثمان غنی جیسا، ایک موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، جس پر روشنی ڈالیں گے محمد زید شمس اللہ. ان سے گزارش ہے کہ مائک پر آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. ان کے بعد فصیح الدین جمال الدین ریڈی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، صدر انجمن اور مشفق اساتذہ اکرام، معزز علماء اکرام اور حکم صاحبان اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان اعظام، آج کے سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت. سامعین اکرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خاندان کہ اپنی اولاد کو اپنا چانشین مقرر نہیں کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے 6 آدموں کی کمیٹی بنا دی تھی اور کہا تھا کہ یہ لوگ خود اپنے میں سے ایک خلیفہ مقرر کر لے. اور آپ نے یہ بھی ہدایت دی تھی کہ جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر زبردستی امیر بننے کی کوشش کرے اسے قتل کر دیا جائے. ان بزرگوں کے نام جو انتخابی مجلس میں شامل تھے وہ یہ ہے: عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تمام صحابی تھے، انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی تھی اور یہ ان 10 لوگوں میں سے ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک جنت کی خوشخبری سنا دی تھی. اس مجلس نے آخرکار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانے کا اختیار دے دیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عام لوگوں میں چل پھر کر معلوم کیا کہ عوام کو جان زیادہ کس طرف لگتا ہے. انہوں نے حج کر کے واپس گزرتے ہوئے قافلہ والوں سے بھی دریافت کیا. چنانچہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ہیں. اس کے بعد انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا. انتخاب کے بعد مجمع عام میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ کی خلافت کی بیعت ہوئی. میرے بھائیو، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر بھی تھے، جس کی وجہ سے ان کا لقب ذو النورین پڑ گیا. اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بڑے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے. سخاوت و فیاضی کی وجہ سے انہیں غنی بھی کہا جاتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 12 سال حکومت کی تھی. ان کے زمانے میں بھی کئی فتوحات ہوئے جس کی وجہ سے اسلامی حکومت پہلے سے بھی زیادہ بڑی ہو گئی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کا ایک بڑا کارنامہ میری فوج کی تنظیم ہے. آخر میں اپنے ایک شعر کے ساتھ یہ تقریر ختم کرتا ہوں. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واقعہ پڑھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، بہت اچھا، جزاک اللہ وحسن الجزا. عوام کی طرف سے بہت سارے انعامات آئے. اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے. بتاؤ جس تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہو، بتاؤ جس تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہو، بنا سوچے خسارے کی تجارت کون کرتا ہے. اگر کسی کو معلوم کہ ہمارے اس بزنس میں خسارہ آئے گا تو کوئی نہیں کرے گا شاید. ایک موضوع ہے تجارت کا مقام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ نے اس کا آدیش بھی دیا ہے، جس پر روشنی ڈالیں گے فصیح الدین جمال الدین. ان سے گزارش ہے کہ مائک پر آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں.
ان کے بعد عبدالحفیظ عبد الرحمن تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد، فقال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأحل اللہ البیع وحرم الربا. لائق صدر انجمن، مشفق اساتذہ کرام، معزز علماء کرام، معزز حکم صاحبان اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پہ میں بولنا چاہتا ہوں وہ ہے تجارت کا مقام. محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے. منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارے بانٹ لیتے ہیں. سامعین کرام، تجارت کو اسلامی نظامی زندگی میں انتہائی اہم مقام حاصل ہے. اسے معاشی نظام کی ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے. اسلامی تعلیمات میں تجارت پر جو زور دیا گیا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ اسے جہاد کے برابر بتایا گیا ہے. علم سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وہ جانتا ہے تم میں سے بعض بیمار ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے. سورۃ المزمل آیت نمبر 20. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح جہاد میں سفر کی محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح تجارت و کاروبار کے لیے سفر و شہر سے دور دوسرے شہر میں اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کھانا وہ پسند ہے جسے انسان خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے. صحیح مسند احمد حدیث نمبر 17115. دوسری طرف ان لوگوں کی سخت مذمت کی گئی ہے جو مانگ کر اپنی روزی حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ سڑک پر مانگنے والے ہو یا مزاروں کے مجاور، یا اپنے آپ کو ہی دھوکے میں رکھتے ہو کہ ہم تو اللہ پر توکل رکھنے والے ہیں. ایسے لوگ بروز قیامت کے دن اپنے چہروں کو اس طرح نوچیں گے کہ سارا گوشت نکل جائے گا. اسلامی تعلیمات میں اس بات کی بہت تاکید کی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے مال حاصل کرے اور غلط راستے کو نہ اپنائے، بلکہ وہ یقین بھی رکھے کہ جو ان کے نصیب میں لکھا ہوگا وہ مل کر رہے گا. سامعین کرام، اسلامی تجارت کے اہم اصولوں میں سے یہ بھی ہے پیسہ کیسے کمائے، کمائی کا ذریعہ بھی صحیح ہو اور وہ متعین کیے گئے ضابطے کے مطابق ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ تجارت حرام ہوگی. یوں تو اسلام نے ہر تجارت کو جائز بتایا ہے، تاہم کچھ تجارتوں کو حرام بھی کر دیا ہے کیونکہ وہ انسانی معاشرہ کے لیے نقصان دہ ہے. مثلا ایسی تجارت جو سودی نظام پر کی جائے، ایسی تجارت دین اسلام میں حرام ہے، خواہ وہ کسی بھی طور پر کی جائے. اسی لیے اسلام مخالفوں نے جب یہ کہا انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو سود جیسی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام. سورۃ البقرہ آیت نمبر 275.
دوسری تجارت ہے جس سے عوام کو نقصان ہوتا ہے، اس طرح کی تجارت اسلام میں بالکل حرام ہے۔ در حقیقت عرب کے بے دین ہر طرح کی تجارت کو جائز سمجھتے تھے، چاہے اس سے عوام میں کتنا ہی بگاڑ پیدا ہو، ان کو صرف اپنی بھلائی درکار تھی، عوام کی نہیں۔ تجارت کے متعلق اسلامی تعلیمات کے ماہرین کی رائے ہے معاشی نظام پر ہی معاشرے کی تعمیر و ترقی ہوتی ہے، اسی لیے ہر وہ تجارت جس سے عوام کو نقصان ہوئے وہ حرام ہے۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ جس تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہو، بتاؤ جس تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہو، بنا سوچے خسارے کی تجارت کون کرے گا۔ حاکم اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو جائز طریقے سے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام تجارت سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ حسن الجزا۔ بزنس کے حوالے سے بہت ساری باتیں اس بچے نے پیش کی، اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں اپنے ساتھی قاری رحمت اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اسی طرح سے حافظ عبداللہ ریانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مطلب ان بچوں کو اتنا ٹرینڈ کیا کہ وداؤٹ ریفرنس کے نہیں بات کرتے ہیں، یہ دلائل کے ساتھ ایک ایک حوالے کے ساتھ، یہ ان کی بھی دین ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے بچوں کو اس طرح الرٹ کیا، تیار کیا۔ اللہ رب العالمین ان دونوں صاحبان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں خیر کا کام لے اور جب تک رہیں دنیا میں انہی سے دین و دنیا کی ترقی ہو۔ اب آئیے، ایک موضوع ہے علم کی فضیلت۔ حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ گزارش ہے عبدالحفیظ عبدالرحمن سے کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں، ان کے بعد حمدللہ عبدالقیوم تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ لائق صدر انجمن، مشفق اساتذہ کرام، معزز علماء کرام، معزز حکم صاحبان اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام اور میری ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے علم کی فضیلت۔ شاعر کہتا ہے، حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی، یہی وہ پہلی وحی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بیچا اور کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس طرح 3 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بیچا اور کہا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسانوں کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم
پڑھتے رہیے اور آپ کا رب بڑے کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. ان آیت کریمہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے. ساتھ ہی علم حاصل کرنے کے آداب بھی بتا دیے گئے اور قلم کی ضرورت اور اہمیت بھی بتا دی گئی، جس کے استعمال سے انسان دن میں کامیابی حاصل کرتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، علم حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار علم اور اہل علم کی اہمیت و فضیلت کا تذکرہ کیا ہے. جیسا کہ مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عالم اور غیر عالم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. سورہ زمر آیت نمبر 9. قرآن مجید کے علاوہ احادیث میں بھی علم اور علم کی اہمیت و فضیلت کا تذکرہ بار بار ہوا ہے. جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی مخلوق حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے. اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، وہ تو دین کا علم ہی ورثے میں چھوڑ کر جاتے ہیں. بس جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے شرف و فضل کا ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا. صحیح ترمذی حدیث نمبر 2682. اس حدیث میں عالم کی عابد پر فضیلت اس لیے بتائی گئی ہے کہ عابد کی عبادت کا فائدہ صرف اس کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، جبکہ عالم کے علم کا فیض دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور لوگوں میں عام کریں، کیونکہ علم کا فائدہ صرف دنیا ہی میں نہیں ملتا بلکہ مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. اب میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کروں گا. علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا، علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا، عقل نادا کا اشارہ ہے سمندر ہو جا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم کی اہمیت و فضیلت جاننے اور علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت صحیح. بچہ بھی جو ہے پڑھنے کی فیلڈ میں ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے ہی بچوں کو نکھارے تاکہ قوم اور سماج اور معاشرے کی اصلاح ہو سکے. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے سب درباروں میں. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. یہ تھے عبدالحفیظ عبدالرحمن، علم کی فضیلت پر روشنی ڈال رہے تھے. ابھی آپ عربی زبان میں قرآن کریم کی بھی تلاوت سماعت فرمائی، حمد نعت نظم بھی سماعت فرمایا، اردو زبان میں بھی آپ لوگوں نے تقریریں سماعت فرمائی. اب آئیے آپ کے سمجھ ایک ودیارتھی کو میں نمنترن کرتا ہوں جن کا نام ہے حنظلہ عبدالقیوم. ان سے نویدن کرتا ہوں کہ منچ پر آئیں، اور ان کا ایک وشے ہے اسلام دھرم میں شکشا کا مہتوپورن. میں تو سمجھتا تھا کوئی سعودی ہیں، لیکن دیکھیے سعودی بھی انشاءاللہ ہندی میں بات کریں گے. یہ حنظلہ عبدالقیوم مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य शिक्षकगण, विशेष अतिथिगण और दूर दराज से पधारे हुए सम्मानित अतिथिगण, आज की इस वार्षिक सभा में जिस विषय पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है वह है इस्लाम धर्म में शिक्षा का महत्व। इस्लाम वास्तव में शिक्षा का धर्म है और इस धर्म को ईश्वर ने मनुष्यों के बीच ज्ञान देने के लिए भेजा। साथ ही साथ हमारे अंतिम संदेशहार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशिक्षित थे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अशिक्षित होने में अल्लाह ताला का बहुत बड़ा भेद था। वह ये था कि जो उस समय आप पर ईमान नहीं लाए थे वह कहीं शक में न पड़ जाए कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की पवित्र पुस्तक कुरान जो लोगों को पढ़कर अल्लाह की बातों को बताते थे कि खुद बनाते हैं और हम लोगों के सामने वर्णन करते, परंतु ये बात उन लोगों के लिए कुछ अर्थ नहीं था। उन्होंने फिर भी बहुत से प्रकार के बातों को बनाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के समय अपने किसी एक व्यक्ति को बुलाते हैं और वह लिखता है और सुबह के समय हम सबको बताते हैं और फिर कहते हैं इसको ईश्वर ने आकाश से हम लोगों के लिए भेजा है। ईश्वर का पवित्र कुरान में फरमान है, वक़ालू असातीरुल अव्वलीन इक्ततबहा फहिय तुमला अलैहि बुकरतन व असीला। और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा लिखा ना होने के बाद भी आपको अंतिम संदेशहार बनाने के लिए चुना गया, इन सब चर्चा और आलोचना से बचने के लिए, जैसे पवित्र कुरान में है, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا. जिस समय आप मक्का में मनुष्यों को एक ईश्वर की वंदना करने के लिए बुलाया, उस समय केवल 17 लोग ही मक्का में पढ़े लिखे थे। फिर आपने अपने एक साथी जिनका नाम मुसअब बिन उमैर था, उनको मदीना नगर भेजा कि जाकर शिक्षा के महत्व को बताएं और लोगों को शिक्षा दी। जब वह मदीना में गए तो बहुत सारे लोगों को शिक्षा दिया। इसी प्रकार जो अनपढ़ और गंवार थे वो ज्ञानी हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी सहाबा शिक्षा फैलाने में बड़ा प्रयास किया। इसी प्रकार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मक्का और मदीना नगरी से निकलकर जहाँ जिस देश में गए उन्होंने शिक्षा को फैलाया और लोगों को शिक्षा दी। सबसे पहले लोग पवित्र पुस्तक कुरान को सीखते, फिर हदीस को सीखते। हमारे सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के पैदा किए हुए एक पवित्र मखलूक है, वो सिखाते थे। सबसे पहले शिक्षा के मैदान में जो कला रखी गई वो कुरान और हदीस है। जिस समय अंतिम संदेशहार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु हुई, उस समय पूरा हिजाज, मक्का, मदीना और दूसरे शहर पढ़ने लिखने वालों से भरा हुआ था। इतना बड़ा बदलाव और क्रांति कोई समझौता, कोई धर्म नहीं बता सकता और न किसी धर्म में इतना बड़ा बदलाव हुआ कि केवल 23 साल में पूरा संसार बदल गया। ये इस्लाम धर्म और मुसलमानों की देन और मुस्लिमों ने इसको मार्गदर्शन किया। स्पेन जहां मुसलमानों का राज्य था, वहां सबसे पहले शिक्षा पहुंची, वरना पूरे यूरोप में अशांतता थी। यूरोप के लोग स्पेन में पढ़ने आते और स्पेन के लोग दमिश्क और काहिरा पढ़ने जाते थे। स्पेन में सबसे पहले इब्न रुशद ने फलसफे की शिक्षा जारी किया और वहाँ बहुत से मेडिकल वैद पैदा हुए। एक आंख का ऑपरेशन करने वाले उस समय में
अबुल कासिम नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति थे जिनका नाम अंग्रेजों ने बदल कर अबुल काशिश रख दिया। वो उस समय आँख का ऑपरेशन कर देते थे जबकि इतने सारे साधन भी नहीं थे। ज्ञान ये हुआ कि धार्मिक और दुनियावी सब एजुकेशन जितने प्रकार के शिक्षा और तालीम है सब इस्लाम और मुसलमानों का दिया हुआ है। इस्लाम और मुसलमानों ने युवक को शिक्षा प्रदान किया। उस समय लोग शिक्षा लेने के लिए पूर्व आते थे। आज जैसे है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना है पश्चिम जाएं, उस समय पूर्व आते थे। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इस्लाम जैसे शांति प्रिय धर्म को आतंकवाद और मालूम नहीं किन किन शब्दों से पुकारा जाता है, जबकि इस्लाम ने मनुष्यों को जीवन बिताने का तरीका बताया। अब अंत में ईश्वर से प्रार्थना है इस्लाम और मुसलमानों की सुरक्षा करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे विद्यार्थियों की ऐसी धरती पर बहुत आवश्यकता है ताकि देश दुनिया की खबरें भी रखें, समाज और माशरे की खबरें रखें। इस विद्यार्थी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम और आपके समझ रखी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आगे चल करके ये बच्चा कुरान का भी हाफिज हो और समाज का भी हाफिज हो। ईश्वर से यही दुआ है कि ईश्वर इस बच्चे को इस्लाम और कुरान की सच्ची तालीमात से दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, गुनाह करता है खुद लानत भेजता है शैतान पर। एक मौजू है मजाक उड़ाने की ममानियत। इस पर रोशनी डालेंगे मोहम्मद जाहिद मोहम्मद इलियास। उनसे गुजारिश है कि माइक पर आएं और अपने मौजू की वजाहत करें। इनके बाद हम्माद नसीर अहमद तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम। लाक़े सदर अंजुमन, मुशफ़िक़ा सातज़ा कराम, मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम, मुअज़्ज़ज़ हकम साहिबान और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान अज़ाम, आज के सालाना अंजुमन में जो मेरी तकरीर का अनुमान है वो है मजाक उड़ाने की ममानियत। मेरे प्यारे भाइयों, अभी अभी आपके सामने जो आयते करीमा पढ़ी गई है इसका सीधा साधा तर्जमा यह है कि ए ईमान वालों, लोगों का मजाक ना उड़ाएं, मुमकिन है ये कि उनसे बेहतर हो। इस आयते करीमा के जरिए अल्लाह ताला ने लोगों का मजाक उड़ाने और लोगों को कमतर समझने से मना फरमाया है, क्योंकि हो सकता है कि हकीर और कमतर समझने वाला शख्स मजाक उड़ाने वाले के मुकाबले में अल्लाह को ज्यादा पसंद और महबूब हो, और एक शख्स दूसरे शख्स का मजाक उसी वक्त उड़ाता है जब वो अपने को बेहतर और उसको अपने से कमतर और घटिया समझता है। हालांकि ईमान और अमल के लिहाज से कौन बेहतर है और कौन कमतर है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, इसलिए अपने को बेहतर और दूसरों को कमतर समझने का जवाज नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, हदीस शरीफ में लोगों के हकीर समझने को गुरूर और घमंड से ताबीर किया गया है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास, तकब्बुर हक़ बात को छुटलाना और लोगों को हकीर समझना है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 91। लिहाजा हर किस्म की बातचीत और कौल व फ़िल के जरिए किसी का मजाक उड़ाना जिससे किसी मुसलमान की तहक़ीर होती हो क़त्अन हराम और ममनू है। ये चीज मजाक उड़ाने वाले के मुकाबले में
یہ چیز مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند اور محبوب ہو، اور ایک شخص دوسرے شخص کا مذاق اسی وقت اڑاتا ہے جب وہ اپنے کو بہتر اور اس کو اپنے سے کمتر اور گھٹیا سمجھتا ہے۔ حالانکہ ایمان و عمل کے لحاظ سے کون بہتر اور کون کمتر ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اس لیے اپنے کو بہتر اور اس کو اپنے سے کمتر سمجھنے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق بات کو چھلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 91۔ لہذا ہر قسم کی بات چیت اور قول و فعال کے ذریعے کسی کا مذاق اڑانا جس سے کسی مسلمان کی تحقیر ہوتی ہو قطعاً حرام اور ممنوع ہے۔ یہ چیز مذاق اڑانے والے کے تکبر اور گھمنڈ پر دلالت کرتی ہے۔ لیجیے ایک اور حدیث سنیے اور غور کیجیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے برا ہونے کا یہی کافی ہے کہ یحقر اخاہ المسلم، کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2054۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مذاق صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کی زندگی برے اخلاق سے بھری ہو اور اچھے اخلاق سے خالی ہو۔ حضرات کرامی، ہمارا ازلی دشمن ابلیس جس کا نام عزازیل تھا، اس کی سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ اس نے اپنے کو برتر اور آدم علیہ السلام کو کمتر سمجھا اور گمان کیا کہ میں آگ سے پیدا ہوں اور آدم مٹی سے، پھر مٹی آگ سے برتر اور افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ معزز سامعین کرام، ابلیس کی ایک بڑی خرابی یہی تھی کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ سجدہ کا حکم کون دے رہا ہے۔ حکم دینے والے کی عظمت و کبریائی سے قطع نظر اس کی سوچ آدم کی طرف ہوگی اور وہ سوچنے لگا کہ مجھے جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ مجھ سے برتر نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کی بندگی کا تقاضا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کا حکم دے بلا چوچورا اس کی تعمیل کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان کی معراج تواضع اور انکساری ہے۔ انسان جس قدر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی قدر سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص تکبر اور برتری کے گمان میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رسوا اور ذلیل کر چھوڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، انہیں عزت و وقار کی نظر سے دیکھنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی خوبی بتائی گئی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جو اپنی ذات پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی کسی کو کمتر اور گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کا مذاق اڑانے سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اب آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ، جزاک اللہ حسن جزا۔ اب پروگرام کو یہیں پر ہولڈ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں، پھر انشاءاللہ پروگرام باضابطہ شروع کیا جائے گا۔ مغرب کی اذان ہوگی، نماز ہوگی، اس کے بعد پروگرام اسٹارٹ کیا جائے گا۔ اب تک ہے آباد ہندوستان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے۔ جب مسجد کی سمت چلے گا قوم کا ایک ایک بچہ، جذبہ فاروق اعظم سینے میں ہوگا پیدا، سینے میں ہوگا پیدا۔ کانپ اٹھے گا، کانپ اٹھے گا دشمن دے شیطان مدرسوں سے۔ اب تک ہے آباد ہندوستان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے۔ مٹ جائیں گے آیات قرآن کو مٹانے والے، زندہ
رہے گا ایک ایک لفظ دل میں بسانے والے، ہاں دل میں بسانے والے۔ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا قرآن مدرسوں سے، اب تک ہے آباد ہندوستان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے۔ مفتی محدث حافظ قرآن پر الزام نہ دینا، مفتی محدث حافظ قرآن پر الزام نہ دینا، اسلامی تعلیم کو تم دہشت کا نام نہ دینا، دہشت کا نام نہ دینا۔ امن کا جاری، امن کا جاری، امن کا جاری ہوتا ہے فرمان مدرسوں سے، اب تک ہے آباد ہندوستان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے، ہے میری شان مدرسوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسان ماشاءاللہ بہت اچھا نظم پیش کیے، اور ان کی نظم پر خوش ہو کر کے بہت احباب نے نوٹوں کی بارش کی ہے۔ اب آئیں اور حسان تلاوت کلام اللہ سے بند کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأتہ حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ 100 روپیز کا انعام شیخ محترم نے عنایت کیا، اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و محترم علماء اکرام، برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں اور عزیز بچوں، جیسا کہ یہ پروگرام عصر کی نماز کے بعد اسٹارٹ ہوا اور مغرب سے پہلے انشاءاللہ ختم ہو گیا، پہلا گروپ اور پہلی نشست خلاص ہوئی۔ اب اسی طرح سے پروگرام کا باضابطہ شروع کیا جائے، کیونکہ بچوں کی لسٹ کافی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے۔ میں آج کے اس پروگرام کے حکم حافظ محمد فیصل رحمانی حفظہ اللہ، اور اسی طرح سے ہمارے دوسرے حکم ہوں گے حافظ محمد احیاء پونا حفظہ اللہ، اور اسی طرح سے تیسرے حکم ہوں گے حافظ محمد مستقیم حجازی حفظہ اللہ وسیع بشت۔ اور میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن بھائیوں نے اس چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہا، میں سب کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں کہ قدم قدم پہ بچھے ہیں گلاب پلکوں کے، قدم قدم پہ بچھے ہیں گلاب پلکوں کے، چلے بھی آؤ ہم انتظار کرتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ پروگرام باضابطہ شروع کیا جائے۔ سب سے پہلے حماد نصیر، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ ان کا موضوع ہے اخلاص کی اہمیت۔ ان کے بعد عبداللہ دانش عتیق الرحمان تیار رہیں۔
الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدر محترم، مشرق اساتذہ کرام، معزز علماء کرام، معزز حکم صاحبان اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عوام، آج کے سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے اخلاص کی اہمیت. سامعین کرام، اسلام میں عبادات کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے. نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو ہمارے لیے وہ عبادت نہ صرف بیکار ثابت ہوگی بلکہ الٹے وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گی. مسند احمد کی ایک حدیث میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو دکھانے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے بھی شرک کیا. مسند احمد حدیث نمبر 126. غور کیجئے میرے بھائیوں، دکھاوے کی نماز اور روزے کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو پھر اس میں کسی بندے کو دکھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر لیا. بخاری شریف کی پہلی روایت ہے جو امام بخاری نے نقل کی ہے، وہ ہے: انما الاعمال بالنیات. صحیح بخاری حدیث نمبر 1. سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو ثواب بھی پورا ملے گا، اور اگر نیت کسی کو دکھانا ہے، ریا و نمود ہے، تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے. میرے عزیز بھائیوں، جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو لیکن نمک نہ ہو تو کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بظاہر کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو، اس میں اخلاص ہی نہ ہو تو بیکار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. سورہ ماعون سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 تا 6. ایسے نمازیوں کے لیے وہ بربادی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. ایک حدیث جو صحیح مسلم میں وارد ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا. اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: بتا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ کہے گا: میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو صرف اس لیے لڑتا رہا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، اور تجھے بہادر کہا بھی گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرشتوں سے حکم دے گا اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا. پھر وہ شخص لایا جائے گا جس نے علم دین سیکھا سکھایا تھا، قرآن کا قاری بھی تھا. اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا: بتا تو نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ کہے گا: میں نے علم سیکھا سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے صرف اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہے، اور تو نے قرآن صرف اس مقصد سے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہے، اور تجھے عالم اور قاری کہا بھی گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بھی بارے میں حکم دے گا اور یہ بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایسا شخص لا جائے گا جس نے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی سے نوازا تھا، مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی. اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا: تو نے ان نعمتوں کے ذریعے کیا عمل کیا؟ کہے گا: جہاں جہاں مال خرچ کرنا تیرے نزدیک محبوب تھا، میں اسی ہر جگہ مال خرچ کرتا رہا، کوئی مصرف نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ سب صرف اس لیے کرتا رہا کہ دنیا تجھے سخی کہے، اور دنیا میں تجھے سخی کہا بھی گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بھی بارے میں حکم دے گا اور یہ بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں: ہر قدم خوف ہے، دہشت ہے، ریاکاری ہے. ہر قدم خوف ہے، دہشت ہے، ریاکاری ہے. روشنی میں بھی اندھیروں کا سفر جاری ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اپنے کام اخلاص اہمیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ زبردست بچے نے اخلاص کی اہمیت پر روشنی ڈالے، اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے۔ سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہوں میں، سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہوں میں، شکر کرتا ہوں ہر حال میں شاکر ہوں میں۔ ایک موضوع ہے شکر کی اہمیت، جس پر روشنی ڈالیں گے عبداللہ دانش۔ ان سے گزارش ہے کہ مائک پر آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ ان کے بعد محمد عفان ریاض احمد تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ صدر انجمن، مشفق اساتذہ کرام، معزز علماء کرام، معزز حکم صاحبان اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان عوام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے شکر کی اہمیت۔ محترم حضرت، سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہوں میں، سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہوں میں، شکر کرتا ہوں ہر ایک حال میں شاکر ہوں میں۔ محترم حضرت، اللہ رب العالمین نے کائنات پیدا کی اور اس میں انسان کو وجود بخشا، اس کے لیے طرح طرح کی نعمتیں عطا کی۔ آسمان و زمین، سورج چاند، رات دن، ہوا پانی، سردی گرمی اور اس کے اپنے وجود میں آنکھ کان ناک چہرہ ہاتھ پاؤں والدین اولاد رشتہ دار زندگی اور موت جیسی نعمتیں عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ انشکر للہ ولا تشرکوا به شیئا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لیکن انسان کی بدبختی تو دیکھو، وہ اپنے مالک و خالق کا ناشکرا بن جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ وفا کرے، لیکن امتحان گاہ میں آ کر انسان اپنے محسن کا احسان بھول جاتا ہے اور شیطان جیسے ملعون کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے۔ ہمارے لیے خیر و خواہ وہی ہو سکتا ہے جو ہمیں سب کچھ عطا کرے، بھلا وہ شیطان ہمارا مددگار کیسے ہو سکتا ہے جس کا دن رات یہی کوشش رہتی ہے کہ انسان اللہ کو برباد ہو جائے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہمارا حق ہے۔ یہی شکر دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر رحم کرتا ہے، لیکن لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم شکر 3 طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 دل سے، نمبر 2 زبان سے، نمبر 3 اعضاء و جوارح سے۔ عقل بھی یہ بات تسلیم نہیں کرتی کہ ہم اس ذات کی ذات غداری کریں جس نے ہم پر احسان کیا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تنقیہ فراخی دونوں حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اسی میں دنیا و آخرت میں کامیابی ہے۔ اب اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ ملے جو رزق حلال ہو بس، ملے جو رزق حلال ہو بس، شکر کے ساتھ کمال ہو بس۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ وحسن الجزا۔ عزیزم کی تقریر پر خوش ہو کر کے 2 صاحب نے انعام دیے ہیں، اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی تک اردو زبان اور عربی زبان میں ہم تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ اب آئیے عربی زبان میں تقریر پیش کرنے کے لیے میں محمد عفان ریاض احمد وبعد ذلك دو الطالب محمد عفان ریاض احمد وموضوع الصلاة مكانتها في الدين۔
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. سورة الروم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي. رئيس الحفلة الموقر ولجنة التحكيم والضيوف الكرام وإخواننا الأعزة، إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة مختصرا حول الموضوع الصلاة ومكانتها في الدين. وإن الصلاة لها أهمية بالغة في نظر الإسلام، وهي عماد الدين وأعظم أركان الإسلام. الصلاة من حافظ عليها فهو السعيد، ومن أضاعها فهو الشقي العنيد. وقد أمر الله تعالى بالمحافظة عليها في آيات كثيرة، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال في موضع آخر: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سورة النساء. أي مفروضا في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، كما لا يصح تقديمها قبل وقتها إلا من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أيها الشباب المسلم، إن الله تبارك وتعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. وقد وعد الله للمحافظين على الصلاة بالسلامة والكرامة في الدنيا والآخرة بقوله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى قوله عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. سورة المعارج. وقال تعالى في موضع آخر: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أيها المسلمون، وقد ذكر الله سبحانه مصير المتخلفين عن الصلاة وحكم مضيعها، فقال عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين، إلى قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. سورة المدثر. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سورة النساء. وقال تعالى: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. سورة الأنعام. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يا عباد الله، فاتقوا الله وأخلصوا العبادة له وحده، وحافظوا على الصلوات الخمس مع الجماعة بالخشوع والخضوع، كما أمركم الله ووصاكم أن تخضعوا له فتنجوا وتفلحوا، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله
الله الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. سورة البينة. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية والاستقامة والتوفيق لما يحبه ويرضى، فإنه نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ، جزاک اللہ وحسن الجزا. عزیزب نے بہت ہی بے باکی کے ساتھ اور بہت ہی دلیری اور بہادری کے ساتھ ماشاءاللہ عربی زبان میں تقریر پیش کی. اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کہ مستقبل میں ایسے عالم اور حافظ اور قاری کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ دین دنیا میں ترقی عطا فرمائے، آمین. تقبل یا رب العالمین. Still now we are listening Urdu and Hindi and Arabic speech. Would I like to invite a student deliver a speech in English from for you all. Mr. Abdurrahman Abu Huraira, please come on the stage. The topic: unity, brotherhood in Islam. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. Honorable President of the Association, respected teachers, esteemed dignitaries, revered scholars, esteemed ladies and distinguished guests who have traveled from far and wide. In this annual gathering of the association, I have been given the opportunity to speak on the topic, it is unity, brotherhood in Islam. Praise to be Allah, who is the cherisher and sustainer of the world, and peace be upon all messengers of Allah, and especially Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah says in the Holy Quran, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. My dear audience, this topic is very important for all human, because when we will unite together, so we will love to all human beings and care them. Islam is the greatest religion. It guided us right path. Allah says in the Holy Quran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. It means, and hold strongly all of you together to the rope of Allah. It means this Quran, and be not divided among yourselves, and remember Allah's favor on you, for you were enemies one to another, but He joined your hearts together, so that by His grace you became breathers in Islamic faith, and were on the brink of a pit of fire, and He saved you from it. Thus Allah makes His ayat, proofs, evidence, verses, lessons, things, revelations clear to you, that you may be guided. Surah Al-Imran, verse number 102. Allah says in another place in the Holy Quran, Inna hadihi ummatukum ummatan wahida. Truly this your ummah, Shariat or Islamic religion, monotheism is a religion, and I am your Lord, therefore worship me alone. Tafsir Ibn Kathir, Surah Anbiya, verse number 92. I will narrate last ayat about unity from Quran.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. The believers are nothing else than brothers, so make reconciliation between your brothers and fear Allah that you may receive mercy. My dear brothers, now we will narrate hadith appear the unity. Hazrat Abu Hurairah radiallahu anhu reported, the messenger of Allah, peace be and blessing be upon him, he said, Al-mu'minu mir'atu akhi wal-mu'minu akhul mu'min yakuffu alayhi day'atahu wa yahutuhu min wara'ihi. It means the believer is a mirror to his faithful brother. He protects him against loss and defends him behind his back. Islam emphasized brotherhood and unity. It forbade the things which harm this spirit. It is not permissible for a Muslim to serve relation with his brother for more than 3 days. Muslims are asked to show kindness to each other, to respect the elders and care the youngest. They are taught to greet each other with Assalamu alaikum, peace be upon you. Islam is formed as and required us to be united, but it is regretful that we have divided ourselves on the lines of caste, region and language. Now we pray that may Allah to show right path and not divided between us. May we follow Quran and Hadith. Ameen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, Jazakallah Hasan Jaza, Barakallah Feek. I pray to Allah successful and achievement in this way. Allah Rabbul Alameen سے دعا ہے کہ اللہ العالمین اس بچے کو حافظ کے ساتھ عالم بھی بنائے, دین و دنیا میں ترقی عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا, کہنے لگیں کہ عقل کے مردوں پہ پڑ گیا. ایک موضوع ہے پردہ اور اسلام, اس کی وضاحت کریں گے محمد علی. ان سے گزارش ہے کہ مائک پر آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. ان کے بعد عبدالاحد احمد علی تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. صدر انجمن, مشفق اساتذہ کرام, معزز علماء کرام, معزز حکم صاحبان اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور پردہ نشین ماں اور بہنوں, آج کی اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں اس کا نام پردہ اور اسلام ہے. میں اپنی اس تقریر کی شروعات ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں. تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں کھیلو, تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں کھیلو, جائزے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو. ہر ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. میرے بھائیوں, پردہ کے موضوع پر کچھ عرض کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ یہ وضاحت کر دوں کہ پردہ ہے کیا. پردہ دراصل اسلام کا عورتوں کو دیا گیا ایک تاکیدی حکم ہے. یہ دراصل ایک مومنہ کی عزت و عصمت کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے. ہوس کے پجاریوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت جب تک پردے میں ہے عورت کہلانے کی مستحق ہے, اور جب وہی عورت بازار کی نمائش بن جاتی ہے تو عورت نہیں رہ جاتی, کیونکہ عورت کے معنی ہی ہوتے ہیں جس کو چھپایا جائے. عربی میں شرمگاہ کو عورت کہتے ہیں. آج ہماری جو بہنیں یہ کہتی ہیں کہ پردہ قدامت پسندی اور بنیاد پرستی کی علامت ہے, دراصل ان کے عقل پر پردہ پڑ گیا ہے اور فیشن کے چکا چوند میں ان کو قرآن مجید کا یہ حکم یاد نہیں رہا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, یعنی عورتیں اپنی زینت کو ہرگز ظاہر نہ کریں سوائے ان حصوں کے جن کو کھولے رکھنا مجبوری ہے. کیا قرآن کریم کی آیت بھی بنیاد پرستی کی تعلیم دیتی ہے؟ اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا
فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی طرح بے پردگی اور بناؤ سنگار نہ کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کر کسی غیر مرد کے پاس سے گزرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ محترم قارئین، بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن و حدیث کی ان تاکیدی فرامین کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں بے پردگی عام ہے، خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح کی بے حیائی بپا ہوتی ہے، مرد و زن کا جو بے جا اختلاط ہوتا ہے اسے دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کیا یہی تعلیم دی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں؟ کیا ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نام بھی لینے کا حق ہے، جن کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنا جنازہ بھی رات میں نکالنے کی وصیت کی تھی، مبادا ان کی لاش پر کسی غیر مرد کی نگاہ پڑ جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کوئی نسبت رکھنے کا حق حاصل ہے، جن کا حال یہ تھا کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی مگر کبھی بھی ان کی آواز ہجر رسول کے باہر نہیں سنی گئی؟ آج مسلمان لڑکیاں بے پردگی اور بے حیائی کی تمام حدود پار کر رہی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ غلط سمت میں جا رہا ہے، نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، پاک دامنی اور کردار کی بلندی پرانی باتیں قرار دی جانے لگی ہیں، حیا اور غیرت قصے پاری نہ بن چکی ہیں، حالانکہ ایک عورت کا اصل زیور اس کی شرم و حیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تو پھر تم سے کسی بھی کام کی توفیق کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری بہنیں بے پردہ ہو کر کالج اور یونیورسٹی جا کر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ میں عصری تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، اگر مسلمان لڑکیاں ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو پھر مسلمان خواتین کا علاج کون کرے گا؟ ٹیچر نہیں بنیں گی تو مسلمان لڑکیوں کو پڑھائے گا کون؟ مگر یہ تعلیم پردے میں رہ کر اسلامی حدود کی پابندی کر کے بھی تو حاصل کی جا سکتی ہے۔ حقیقت میں میرے بھائیوں، لڑکے اور لڑکی کا مخلوط تعلیم حاصل کرنا وہ بھی نوجوانی کی عمر میں دونوں کے لیے سم قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اما عائشہ پردے میں رہ کر بڑے بڑے صحابیات کو فتویٰ دیتی تھی اور دین کے سلسلے میں ان کی رہنمائی کرتی تھی۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم سب کی ماں اور بہنوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔